بیگ ہاتھ میں لے کے جس میں ایک کے بعد ایک حملہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 13واں حملہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا پر ہوا ہے. حملہ آور جو ہے اس کا ٹارگٹ کیا واقعی انجینئر محمد علی مرزا تھے؟ پولیس کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کے مندرجات سے یہ کہیں اسد نہیں علم ہوتا کسی طرح بھی کہ یہ حملہ انجینئر مرزا محمد علی پر بنا حملوں کے باوجود ہم نے ہوش کے ناخن لیے اور سیکیورٹی میئرز اتنے لیپس کر گئے کہ ایک شخص انجانا لوڈیڈ پسٹل کے ساتھ بیگ ہاتھ میں لے کے جس میں 80 زندہ گولی درخت ہیں ان کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور اس نے پسٹل نکال کے ایک فائر کیا. جو نوجوان تھا بلال احمد اور وہ چاہتا تھا کہ ان کو مار کے نچلے والے سیکورٹی عملے کو اور اوپر کیونکہ بالائی منزل پہ لیکچر دے رہے تھے اپنے لیکچر روم میں انجینئر صاحب تو وہاں تک پہنچے. اس کا تعلق ایک کالعدم مذہبی تنظیم سے ہے. حملہ ہوتا ہے انجینئر صاحب اس ٹائم کہاں موجود تھے؟ کیا انجینئر صاحب بالائی منزل پر ریسرچ سینٹر کے وہاں وہ روٹین کا لیکچر دے رہے تھے لیکن جو ویڈیو شیئر کی ان کے سٹاف نے اس سے وہ لگتا یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی ایکٹ نہیں کیا. انہوں نے پوچھا ایک دفعہ بھئی کیا ہو رہا ہے ان کا فائرنگ کون ہے ان کا پولیس کر رہی کیا مسئلہ کیوں کوئی آیا ہے مسئلے کی بنیادوں پر قتل کرنے کے حوالے سے عادی مجرم تھا بلال احمد. اس کے ٹیچر تھے سمر عباس. سمر عباس کے قتل میں بھی نامزد تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ نا جو اسکول کا لون ہے وہاں یہ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محض ایک سوچ تھی اس کے پیچھے یا پورا کا پورا نیٹ ورک تھا جس نے تیار کر کے بلال احمد کو بھیجا تھا؟ آپ اس طرح کے واقعے میں اس کو مار دیں مرکزی ملزم کو سب کچھ دفن کر دیتے ہیں ساتھ. انجینئر محمد علی مرزا پر 13واں قاتلانہ حملہ ہوا ہے. انجینئر محمد علی مرزا جو کہ ایک معروف عالم دین ہے وہ اپنے کئی بیانات کی وجہ سے اکثر سوشل میڈیا پر تنقید کا شکار رہتے ہیں. ان پر یہ حملوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. 2017 سے شروع ہوا ہے ان سے یہ سلسلہ اور اب 2026 آ چکا ہے اور یہ تقریباً 13واں حملہ ہے جو براہ راست ان پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے بہت سارے جو ملزمان ہیں جو ان پر حملہ کرنے آئے تھے وہ گرفتار ہوتے رہے ہیں لیکن یہ پہلا واقعہ ہے جس میں یہ ملزم جو ہے اس نے فائرنگ کی ہے اور ملزم موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. آج سے 2 ماہ پہلے بھی انجینئر محمد علی مرزا پر حملہ ہوا تھا جس میں ایک شخص نے تصویر کھنچوانے کے گھر سے ان کے پاس گیا تھا اور ان پر حملہ کیا تھا اور بعد میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی کہ قاتلانہ حملے کی نیت سے انجینئر محمد علی مرزا پر حملہ کیا گیا. اب جو یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں ملزم ہلاک ہوا ہے یہ ملزم کون تھا اس کا تعلق کس جماعت سے تھا اور اس نے یہ حملہ کیوں کیا یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی ہے سینئر کرائم انالسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب کو. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. نعیم صاحب ایک کے بعد ایک حملہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 13واں حملہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا پر ہوا ہے. اب یہ حملہ آور جو ہے اس کا ٹارگٹ کیا واقعی انجینئر محمد علی مرزا تھے؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کو ڈسکس کریں ٹھیک اس کے ایف آئی آر کے مندرجات اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان پر غور ان کا جائزہ لیا جائے. اس امر میں تو کوئی شبہ نہیں. آپ نے تعارف میں یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ عالمگیر شہرت کے حامل ہیں بالکل اور بڑے محقق ہیں. جہاں تک مذہبی معاملات کا ریلیجیس افیئرز جو ہیں ان کا تعلق ہے تو ان کو دسترس بھی حاصل ہے اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن وہ کئی ایسے امور ہیں جن پر متنازع بنتے رہے باقاعدہ ڈسپیوٹیڈ. کیوں؟ وہ تحقیق کرتے کرتے اس نہج پر چلے جاتے ہیں جہاں مذہبی عقائد حساس نوعیت کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں وہ تحقیق کی اس گہرائی اور گہرائی میں جاتے ہیں جہاں سے اعتراضات کی انگلیاں کھڑی ہوتی ہیں. ان سے خود لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. جس مسلک کی جو چیز میری تحقیق کی بنیاد پر درست ثابت ہوتی ہے میں اسے سپورٹ دیتا ہوں. صحیح. یہ ان کا اپنا موقف. ٹھیک ہے. ان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ بھی این سی سی جی درج کیا. بڑا عرصہ جیل کاٹی انہوں نے. 2017 سے اب تک 13 مبینہ حملے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کو قتل کرنے کی نیت سے کیے گئے. ٹھیک ٹھیک ہے. وہ جہلم سٹی میں ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور ان کی اپنی تحریر کردہ کتب کے ساتھ ساتھ جن پر انہوں نے تحقیق کی ان کتب کی تعداد لاکھوں میں ہے. صحیح ہے. اور ان بلا مبالغہ اور ان کی اپنی ذاتی اور ادارے کی لائبریری، اس میں جو محققین کی کتابیں ہیں ٹھیک ہے ان کی تعداد بھی کئی لاکھ میں ہے. صحیح. پھر یہ ہے کہ جو رسالے، مجلے، دستاویزی مراسلے جن کا وہ مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی بڑا وسیع ہے. ٹھیک ہے. اس عمر میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن 2017 سے اب تک آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ابھی گزشتہ سال ہی بلکہ اس سال میں بھی ان کے خلاف نظر بندی کے احکامات جاری ہوئے. ڈسٹرکٹ جی جہلم نے پچھلے سال جہلم نے ڈپٹی کمشنر جہلم نے ان پہ پہلے 30 دن کا، پھر 30 دن کا، پھر 30 دن کا، 90 دن کا نظر بندی کے ایکسٹینشن اگست 2025 میں توسیع ہوتی رہی. جی اسی دوران ان کو جیل کے اندر ہی NCCIA نے گرفتار کیا.